بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رضوان گلزئی اور میرے ساتھ موجود ہیں وسیم ملک صاحب اور اسد چودھری صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا تین کے نام سے ایک پلیٹ فارم تھا، تین رپورٹرز بیٹھ کے خبریں بھی دیتے تھے اور اس کے اوپر انسائیڈ انفارمیشن بھی شیئر کرتے تھے۔ وہ سلسلہ ٹوٹ گیا اور وہ سلسلہ اب ہم دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے الگ سے ایک چینل لانچ کریں گے، بنا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم ریگولر ویڈیوز ڈالیں گے۔ اور جو تین کا پیٹرن تھا، لوگوں نے بڑا پسند بھی کیا، اس کو اب ہم جاری رکھیں گے۔ اور آج اس سے پہلے یہ جو ہم ویڈیوز کر رہے ہیں، تین کا جو ہمارا پلان ہے، اس سے پہلے ایک ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے طور پہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری انفارمیشن ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وسیم ملک صاحب اور اسد چودھری صاحب۔ سب سے پہلے دو ایشوز، ایک تو اسحاق ڈار کا جو ان کے نواسے کا معاملہ ہے، رضا ڈار کا، اب وہ معاملہ دب گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے اوپر ذرا بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ علیمہ خان صاحبہ کو سزا ہونے جا رہی ہے، کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے، ان کو کیوں سزا اناؤنس کی جا رہی ہے، اور عمران خان کے ساتھ ملاقات والا معاملہ اور پی ٹی آئی کی مسلسل خاموشی، اس خاموشی کی وجہ کیا ہے، 28ویں ترمیم کا کیا بننے جا رہا ہے، کیوں اس کے لیے دوبارہ سے بات ہونا شروع ہو گئی ہے، اور کشمیر ایک مہینہ سے زیادہ عرصے یہ کیا ہوا ہے، چل رہی ہے ویسے ویڈیو، یہیں سے کروں، ایک مہینے سے کشمیر، ٹھیک ہے، ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، اور اس میں ابھی تک، یعنی کل جو 5 جولائی کو پورے کشمیر میں جو پروٹیسٹ ہوا، بڑی تعداد میں لوگ نکلے، وہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ اب تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک مہینہ گزر چکا ہے۔ اب 8 جولائی کا ان کا کیا پلان ہے، 27 جولائی کو کشمیر میں الیکشن ہونے ہیں، تو اس ساری صورتحال کے اوپر بھی وسیم ملک صاحب، جن نے کشمیر کے اوپر کافی کام کیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ کل باضابطہ طور پہ جب 3 پہ ہم ویڈیو کریں گے تو اس پہ ہم آپ کو ویلکم کریں گے، 3 میں باقاعدہ طور پہ۔ لیکن وسیم ملک صاحب، ایک تو ذرا کشمیر پہ ذرا پہلے بتائیں نا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں بھی آئیں، اور یہ وہاں پہ ظاہر ہے سوشل میڈیا تو نہیں ہے، سارا بند ہے کمیونیکیشن، لیکن ٹی وی چینل جو پہلے کور کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب معاملہ یہ ختم ہو گیا ہے، ڈائی ڈاؤن ہو گیا ہے، ویڈیو بیانات بھی آ گئے، شوکت نواز میر بھی گرفتار ہو گیا۔ لیکن 5 جولائی کو جو لوگ نکلے دوبارہ سے، یعنی ایک پھر سے وہ معاملہ اٹھ گیا ہے، تو 8 جولائی کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو تین آبویس ہے، لوگ آپ لوگوں کو سنتے تھے، بڑا پسند کرتے تھے، لیکن ان دو نشستوں پر عمر زیاٹ اور زبیر علی خان بیٹھتے تھے، تو ہم بھی انہیں بڑا یاد کرتے ہیں۔ اللہ انہیں خیر خیریت سے اور سلامت رکھے۔ تو جب تک وہ نہیں ہے میسر، تو ہم اس میں میرے خیال میں سچل صاحب ایک اسٹپنی اسٹپنی آپ کہہ لیں، اسٹپنی رپورٹر کے طور پر ہیں، کوشش کریں گے کہ انسائٹ یا انفارمیشن یا ایک ایسا پلیٹ فارم یا ایک ایسی ڈسکشن جو ورتھ واچنگ ہو وہ ناظرین کے سامنے رکھیں۔ تو دیکھیے رضوان گلزئی صاحب، ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہے، اب 1 مہینہ ہو چکا۔ آپ ذرا اس چیز کو امیجن کیجئے، بظاہر تو ویسے یک طرفہ رپورٹنگ تو ٹیلی ویژن خوب کر رہے ہیں، اور چند لوگ اگر رپورٹ بھی کر رہے ہیں، اس طرح سے تو رپورٹ ہو ہی نہیں رہا، لیکن پھر بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ امیجن کریں 1 مہینہ اس موجودہ صورتحال میں، آج کل کی دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے، آپ کے ہاں موبائل فون کی سروس بھی کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، آپ کے پیٹرول سٹیشنز بند ہیں، آپ کے تمام بازار بند ہیں، آپ کے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بند ہے، ایک وہاں پر اشیاء ضروریہ کی ترسیل، بی بی سی کی ایک سٹوری تھی، آلدو اس پہ ریبرٹل آیا، لیکن ایک متنازع حیثیت تو اس پر ہے۔ تو اس سب میں کشمیری ابھی بھی اپنے ان کی جو سول اور پولیٹیکل رائٹس کی جو موومنٹ تھی، اس پر وفاق کو بہت حد تک اعتراضات ہیں، وہ ایڈریس بھی ہونے چاہیے، لیکن وہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی وہ تو بہت پیچھے رہ گئی۔ اگر وہ 22 لوگوں کا، 28 لوگوں کا، 31 وہ لوگوں کا تو مسئلہ سارے تھا، تو ان کو تو بڑی آسانی سے کیٹر کیا جا سکتا تھا، پکڑ بھی لیے لوگ، پکڑ ویڈیو بھی لیے، بیانات بھی پریس آ گئے۔ کانفرنسز ہو گئی۔ آلدو کے شوکت نواز میر ایک پرومیننٹ ان کا چہرہ ہے، مظفر آباد سے ہیں، میڈیا پر زیادہ آتے تھے، ان کے بارے میں ابھی تک متضاد اطلاعات، کوئی کہتا ہے اریسٹ ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں ہوئے۔ اگین لیکن وہ فوٹیج آئی اس بی میں بی سی نے پہلی سٹوری یہ کی، انہوں نے جو پونچھ ڈویژن کے کمشنر ہیں سردار وحید ہیں غالباً، ان کو ایٹریبیوٹ کر کے کہا اریسٹ کر لیا ہے، کسی کورٹ آف لا میں ابھی تک انہیں پروڈیوس نہیں کیا۔ ابصار عالم صاحب کیا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں جب 5 جولائی کو انہوں نے ریاست بھر میں احتجاج کی کال دی تھی، تو آپ ذرا ویژولز دیکھیے، لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے، اور پھر آپ تھوڑا سا تاریخ کو دیکھیے، تو میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی 1 مہینہ، اور پتہ نہیں وہ کب تک آگے چلنی ہے، وہ تحریک جو ہے وہ جاری ہے ان کی،
اور پھر آپ لوگوں سے وہاں پر بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی موومنٹس پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن خواتین اور بچوں کا اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلنا، اب 6 تاریخ کو خواتین نے باہر نکلی ہیں، آپ دیکھیے کہ سڑکیں بھری پڑی ہیں، لوگ باہر نکلے ہیں، تو اب آپ کی اسٹیٹ چاہتی ہے کہ شاید یہ تھک ہار جائیں گے، پلان تو یہی تھا کہ تھکانا ہے، لیکن 1 مہینے تک نہیں تھک رہے وہ، اب نہیں تھک رہے، وہ بیٹھے ہیں، آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی۔ 8 ان کا ایک مومنٹم تھا، 8 جولائی ان کی ایک الٹیمیٹم ہے، ڈیڈ لائن ہے، جو اس میں سافٹ فیسز تھے ان کو آپ اریسٹ کرتے جا رہے ہیں، پریس کانفرنس کرواتے جا رہے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کرتے جا رہے ہیں، تو ایک وہاں پر سخت گیر موقف رکھنے والی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ آپ کو پھر راولا کوٹ سٹیج پر کھڑے نظر آتے ہیں، وہ پھر لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، تو راستے نہیں نکل رہے، بات چیت مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مولانا فضل الرحمان آئے اس ساری نہیں سچویشن ہوا میں، کیونکہ ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان سے بات نہیں کرنی۔ نہیں کی۔ اب 8 آخری کو بات کیا ہوگا؟ دیکھیے 8 کی بات نہیں ہے، وہ شاید اس کو 27 سے آگے بھی لے کے چلیں، 27 کو الیکشن ہو جائے گا، وہی بات ہے، آپ نے وہاں پر 27 کو الیکشن کروانا ہے، آپ ذرا دیکھیے وہاں پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان کے امیدوار جو ہیں وہ کیا کیمپین کر پا رہے کیمپین ہیں، نہیں ہو رہی وہاں وہاں پر مساجد میں اعلانات کس طرح سے ہو رہے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے رپورٹ کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ رپورٹ ہوا، اس کے علاوہ دیگر وہاں کے جو لوگ ہیں، تو کل آپ نے کیا کیا، میرپور میں کشمیری عوام کے خلاف آپ نے کہا کہ ایک اور طبقہ ہے جو احتجاج کر رہا ہے، اس پہ اگین سوال یا نشان تھے وہ کہ وہ پیٹرن کہاں وہی سے ہے لائے کہ گئے۔ ان کو عوامی سطح تو پہ پھر آپ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ 27 کو جو آپ نے انتخابات کروانے ہیں، 8 کی ان کی ڈیڈ لائن ہے نا، تو 8 میں وہ یہ کہیں گے کہ چلے اب پوری ریاست میں 2 دن کے لیے احتجاج ہے، وہ اس کو 27 سے آگے تک لے کے جائیں گے، ان کا اب گول 27 ہوگا۔ تو پھر جب سیاسی جماعت جو ہوتی ہے نا، یا انتخابات ہوتے ہیں، جمہوریت ہوتی ہے، تو عوام سے ہے، تو اگر کشمیر کے تمام لوگ ہی اپنے کاز کے لیے سڑکوں پہ ہیں تو پھر کون سے انتخابات؟ پی ٹی آئی جو ایک بڑی یعنی مقبول جماعت سمجھی جاتی ہے کشمیر میں بھی، اچھا اس میں نا مطالبات کس حد تک ٹھیک ہیں، کس حد تک غلط ہیں، ضد دونوں طرف سے ہے، ایک طرف سے ہے۔ شوکت میر وہ زیادہ یعنی اناپ میں آ کے پھنس گئے، یا ادھر سے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہ اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ میرے لیے جو اس سارے مدعے میں اہم ہے وہ یہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے، اور مجھے پاکستان کے ریاستی ٹیلی ویژن سے لے کے وفاقی حکومت سے لے کے اور بڑے بڑے مایہ ناز تجزیہ کار صحافی، اخبار نویس اور اشتہارات وغیرہ میں نے چھپتے دیکھے، جس میں بار بار ہم یہ یاد دہانی کروا رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ہم نے دنیا میں ایک تیسری جو جنگ عظیم ہونے جا رہی تھی اس کو رکوایا ہے۔ ہم اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں، اس میں فیلڈ مارشل ہوں، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، اس میں اسحاق ڈار صاحب ہوں یا محسن نقوی صاحب ہوں، سب کو کریڈٹ بانٹ رہے ہیں، اور اچھی بات ہے وہ رکی بھی۔ لیکن میں اس چیز پہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو سیٹل کر سکتے ہیں جو دو باہر کی طاقتیں ہیں، ان کے درمیان میں ایک جنگ چل رہی ہے جس میں بہت سارے فریقین ہیں، جس میں اسرائیل جیسا ایک شیطان جو ہے وہ بھی ایک شامل ہے۔ ورسٹ کیس سینیریو آپ اس کو اگر حل کر رہے ہیں تو وائی ناٹ کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ کے انگیج کر کے بات کر لیں۔ تو ایک تو میرے نزدیک یہ نہیں، لیکن موجودہ ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ کسی پریشر میں آ کے، یہ جو ہارڈ سٹیٹ ہے، کل کو اگر ان کی مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو کوئی بھی نکل کے حکومت کے اوپر پریشر ڈال کے کوئی بھی مطالبہ لے کے آ جائے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پریشر ڈال کے، یہی معاملہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ویسے تو دیکھیں ہے، کتابی ٹی ایل پی کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ پریشر ڈال کے آپ کچھ نہیں لے سکتے۔ بہت ساری کتابی باتیں ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا اب غلط ثابت ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہیں۔ پہلے ہوتا تھا ریاست ماں ہے، اب بلکہ وہ پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ ریاست ستیلی ماں ہے، تو اس کی انہوں نے سرٹن ریزنز بتائی تھی، میں نصرت جوید صاحب ظاہر ان کے اب ساتھ تو کام کرتے ہیں۔ ریاست باپ کے بھی سیکیورٹی بات ذرائع کہتے ہیں کہ ریاست باپ بنے گی۔ اچھا میں اس میں نا دیکھیں، ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جا کے گلے لگانا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ثبوت موجود ہے، میں وہ نہیں ثبوت کر رہا جو پی ٹی آئی والوں کے خلاف تھے، یا بہت سارے اور بھی ہم نے کہ وہ جماعتوں کے لوگ سازش ہوئی، دیکھے ہیں۔ میز کے نیچے کوئی پولیس والا بیٹھا ہوا تھا، تو دیکھیں یہ اگر کوئی ایلیمنٹس ہیں آپ ان کو ریڈیکیٹ کریں، یہ آپ کا کام ہے، لیکن اپنے لوگوں کو گلے لگائیں۔ میرا خیال ہے مناسب وقت ہے الیکشنز، اور دیکھیں رضوان غلزئی صاحب، جو صاحب یہ مناسب باتیں نہیں سمجھ آتی میں اس نا، کو کلوز کرتا ہوں، ایک عرصے سے ہو رہی ہیں۔ میں اس کی 2 ریزنز بتاتا ہوں۔ جب مقبوضہ کشمیر میں، بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر انتخابات ہوتے رہے، جو وہاں کی کٹ پتلیاں ہیں، فاروق عبداللہ ہوں یا باقی جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو ہم یہ جو چیز سب سے زیادہ فوکس ہوتا تھا بطور صحافی، پچھلا الیکشن ہو یا یہ جو اس سے پچھلا الیکشن ہو، وہ یہ تھا کہ ٹرن اوور کیا ہے، کتنے لوگوں نے آگے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ تو پچھلی مرتبہ بہت کم لوگوں نے ووٹ کیا تھا، اب پچھلی مرتبہ کچھ زیادہ لوگوں نے ووٹ کیا وہاں پہ آ کے، تو ہم اس کے اوپر اپنا فوکس کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب خبر بن رہی ہوتی ہے، اور اس سے ہم یہ کہتے ہیں
کہ دیکھیں اتنا لوگوں نے جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا اعتماد کا اظہار کیا سسٹم کے اوپر نظام کے اوپر. تو مجھے جو فکر لاحق ہے وہ یہ ہے کہ اگر 28 جولائی کو 27 جولائی کو لوگ نہیں نکلتے, بائک آؤٹ کر دیتے ہیں, جو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی پہلے ہی بائک آؤٹ کر چکی ہوئی ہے, اور کشمیر کے جو ہمارے دوست ہیں جن سے ہماری بات چیت ہوئی ہے وہ بھی کوئی ووٹ کرنے میں اب زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی زیادہ کوئی انٹرسٹ ہے نہیں, بلکہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ بھی پریشان, جس طرح وسیم نے بتایا. تو دنیا اس ساری ایکٹیویٹی کو کیسے دیکھے گی, اس الیکشن کے اوپر ان کی رائے کیا ہوگی. نیشنل میڈیا تو ویسے بھی کر رہا ہے. ایک اور چیز جو ہمارے ہاں مسلسل ہم کرتے تھے, پی ٹی وی کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ خبر نامے کے اندر آیا کرتا تھا کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر آج بارہ میں یہ ہو گیا, آج فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا, آج اتنے لوگ مارے گئے, اس قسم کی خبریں آیا کرتی تھیں. افسوس کا مقام یہ ہے, جو مجھے جس سے تھوڑی تکلیف تھوڑی سی کہنے ہوئی, وہ اس بات پہ ہوئی کہ اب بھارت کے اندر جو وہاں کا سوشل میڈیا ہے, جو وہاں کے ٹی وی چینلز ہیں, وہ اس طرح کی خبریں, وہ تو ظاہر ہے اس معاملے کو اٹھائیں گے, ان کو موقع ملا. دشمن ہے ہمارے, انہوں نے تو پروپیگنڈا کرنا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دشمن کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ دیا جائے, دشمن کو سازشیں کرنے کا موقع نہ دیا جائے, اپنے لوگ ہیں ان کو گلے لگایا جائے. اپنے لوگوں کو گلے لگانے. آپ کی اجازت سے ایک آخری اس پہ میں کامنٹ کروں گا, پھر آپ دوسرے موضوع کی جانب بڑھیے. دیکھیے, یا تو پھر آپ انتخابات کروائیے اور سارے لوگ ہی باہر سے لے کے جائیے اور ووٹ دلوا دیجیے, یا پھر پولنگ اسٹیشن خالی ہوں اور شام کو آپ فارم 47 جاری کر دیں, آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. جی پی میں بھی جو لیکن وہ جو ایک نئی قانون ساز اسمبلی ہوگی وہ کتنی ریلیونٹ ہوگی, وہ کتنی کوئی مؤثر ہوگی, پہلی بات. اور دوسری ایکشن کمیٹی کے ابصار عالم صاحب نے ان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ ملا دیا. روزانہ خبروں میں ہم پاکستان ٹیلی ویژن یا مین اسٹریم نیوز چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے را کے ایجنٹس ہیں, وہ ہندوستان سے پراکسیز اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ سارا کرتے رہتے ہیں. تو اگر ثبوت ہیں تو وہ ٹیلی ویژن اسکرینز پر نہیں دیے جاتے, وہ عدالتوں میں ثابت کیے جاتے ہیں. اور پھر کشمیر کے لوگ تو ان کے پیچھے کھڑے ہیں, تو اگر کشمیر کے لوگ انڈین ایجنٹس کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر کشمیر میں ہی عدالت لگائیں. آپ کی سپریم کورٹ ہے, آپ کی ہائی کورٹ ہے, اس کو براہ راست لیکچر کریں اور اس میں ثبوت سامنے رکھیں, تاکہ یہ جو کشمیری ان 22 25 30 کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے گمراہ ہو رہے ہیں, تو ان کی تو آنکھیں کھلیں اور وہ اپنے گھروں کو جائیں. بالکل صحیح ہے, اس سے زیادہ آسان حل اور کیا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, میں آگے ذرا بڑھتا ہوں. یہی جو بات ہے سینیٹی کی ہم بات کرتے ہیں. اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ کل جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے راولپنڈی کی, اس میں علیمہ خان صاحبہ کے جو مقدمہ ہے اس کا فیصلہ سنایا جانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلے پہلے سے ہی جو ہے وہ ہمارے کچھ صحافی بھی اور باقی جو دوست ہیں جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں, اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی کل مقدمے میں سزا ہو جائے گی, ان کو جیل بھیج دیا جائے گا. اس کے اندر دو آراء شامل ہیں. ایک پی ٹی آئی کے اندر یہ رائے ہے کہ علیمہ خان صاحبہ, اور وہ اس رائے کا اظہار اب پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ پبلکلی بھی کرتے ہیں, کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں اس وقت جو بھی پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے. جو پس پردہ بات چیت کا معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس وقت مسلسل خاموشی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب ہوں, اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب ہوں, دونوں کی طرف سے کوئی کوشش, مطلب مزاحمت کا تو وہ ویسے ہی اچکزئی صاحب تو کھل کے کہتے ہیں نا کہ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کرنی. سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے, لیکن وہ کچھ نظر نہیں آ رہا. اور اس بات کو وہ مطلب تعبیر کرتے ہیں, ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بات چیت بڑی سنجیدہ ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. آج کوٹ لکھپت جیل سے جو خط آیا شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ کا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کسی ایک بہن کو, یعنی علیمہ خان کو ہی انہوں نے یہ فورس کیا کہ اگر کسی ایک بہن کو موقع ملتا ہے تو ان کو ملاقات کرنی چاہیے. تو اس ساری صورتحال میں کیا ایک طرف جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ واقعی کچھ سنجیدہ بات ہو رہی ہے اور آگے چیزیں بہتری ہو رہی ہیں, کیونکہ یہاں اقتدار کے وانوں میں یہاں سے چند کلومیٹر آپ آگے جائیں تو وہاں پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ قومی حکومت کی طرف باتیں ہو رہی ہیں, انٹرویوز ہو رہے ہیں, یہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس میں علیمہ خان صاحبہ اریسٹ ہونے سے کیا یہ جو پس پردہ بات چیت ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں ایک تو اپنی رائے کا اظہار کر دیں. اور اب دیکھیں, اگر بات چیت ہو رہی ہے, کسی سے بات چیت ہو رہی ہے تو کوئی آپٹکس ہوتے ہیں, کچھ چیزیں نظر آتی ہیں, وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, سی بی ایمز ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ. تو کیا عمران خان کو کسی دیکھا آپ نے کہ 24 گھنٹے ہسپتال میں شفٹ کر دیا ہے جی, ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے, چیزیں بہتر ہوئی ہیں, کیا فیملی کے لوگوں کو الاؤ کیا, کسی کو ملاقات کے لیے الاؤ کیا ہو, کیا پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بہت سارے ورکرز ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں, کوئی رہا ہو کے آ گیا ہو, کسی کو ضمانت مل گئی ہو, ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی. اچھا, یہ ہو رہی ہے عدالتوں سے مزید فیصلے نہیں آ رہے, لیکن علیمہ خان صاحبہ سر فیصلے نہیں آ رہے تو ایک دفعہ اکٹھے آ جائیں گے. مطلب جب تک آپ ٹائم گزر جنہ ٹائم لنگ دا ننگا لو, اس تو بعد جنن ٹھوکنا ٹھوک لیں گے. کوئی ایسی ایک بھی چیز, یعنی ٹرک کی بتی کے میں یعنی میرا
میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, میں جتنا آبزرو کر رہے ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, میرے نزدیک کسی قسم کی کوئی بات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو ہی نہیں رہی. اچھا, میں ماننے میں آتا ہی نہیں ہے کہ کچھ ہو رہا ہوگا. آج آ کے بات رکتی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کے پاس بے نظیر تھی, نواز شریف کے پاس کلثوم نواز تھیں, نواز بعد شریف میں کے مریم پاس نواز. پھر مریم نواز تھیں. ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ہاں, تو علیمہ خان کی نیت کے اوپر اگر کوئی شک کر رہا ہو اس تناظر میں, تو میں اس کو ویٹیج نہیں کروں گا. میرے نزدیک وہ فضول بات ہے. ظاہر ہے اگر وہ ایکسٹریم پوزیشن لیتی ہیں تو وہ کوئی غلط پوزیشن نہیں لیتی ہیں. اگر وہ یہ کہتی ہیں وہ بات ان کی تین ٹھیک بہنوں ہوتی کی ہے. ملاقات ہاں، کروائی جائے, تو اور کروانی اگر چاہیے. بات چیت چل رہی ہے, سہیل افریدی صاحب کی چل رہی ہے, اچکزئی صاحب کو انقلاب لے کے آ رہے ہیں یا مزاحمت کر رہے ہیں, علامہ راجہ ناصر آباد صاحب کی کو بات چیت ہو رہی ہے, تو وہ پھر نظر آ جانی چاہیے تھی. مطلب تین بہنیں کیا پی ٹی پورے یہ اتنے بڑے بڑے سیاسی رہنما جو ہیں پی ٹی آئی کے, یہ بہنوں کو کنونس نہیں کر سکتے تھے کہ جی تھوڑا جا ٹھنڈے رہنا ہے؟ نہیں تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ فضول بات ہے. باقی جو سزا مل رہی ہے یا انٹرویوز ہو رہے ہیں کسی کے, کون سی حکومت آپ نے بتائی ہے؟ قومی حکومت. قومی حکومت کے لیے. ویسے ہے قومی حکومت نہیں تو کی ہے, پی ٹی آئی کے علاوہ باقی سارے اقتدار میں ہیں, یا مولانا فضل الرحمان وہاں نہیں ہے, ویسے وہ بھی چھوٹا چھوٹا سائڈوں پہ تو اتحاد ان کا ہو جاتا ہے. کشمیر میں کر لیا پیپلز پارٹی کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے پاس جے بی اور میں سسٹم حکومت کے ہے. ساتھ ہیں. یعنی وہ سر کون جو سا 26ویں ترمیم میں ووٹ دیتا ہے, میرا تو یہ بہت حد تک یقین ہے, اب ایمان کی حد تک میں اس کو یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ وہ اس سسٹم کا حصہ ہے. اب جہاں تک رہی بات علیمہ خان صاحبہ کی, چلیں ہم اس کو آسان کر لیتے ہیں, اس کو نا دو حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. سہیل وڑائے صاحب لکھتے ہیں کہ خان عمران خان خان ہے اور علیمہ خان ڈیڑھ خان ہے. اور پھر ہمارے یہاں نا فیصلہ ساز بھی ایک پہلے ازمپشن بناتے ہیں, ہاں, اپنی ہی بنائی گئی ازمپشن کو پہلے فائلوں کو میں پھر اس تحریری کو رنگ دیتے حقیقت ہیں, سمجھ لیتے اور ہیں. پھر اس کو حقیقت سمجھ کر اس کو اندھا یقین کرنے لگ جاتے ہیں. اس وقت سب سے Assumption بڑا یہ ہے. مسئلہ علیمہ خان صاحبہ ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں یا تو آپ کے پاس انفارمیشن ہے, یا تو کسی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے آ کے بہنوں کو بتایا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں. اس بنیاد پر آپ کہہ رہی ہیں کہ اصولوں کی بنیاد پر ہم تینوں بہنوں کی ہاں, صحیح ہے. ملاقات کروائی جائے. یا اگر ملاقات نہیں ہوئی تو پھر 85% آنکھ کی بینائی, ملٹیپل پروسیجر, ڈاکٹروں کا وہاں جانا, بشرا بی بی کی صورتحال, پارٹی کی حوالے سے کوئی ڈائریکشن, تو پھر تو کسی ایک بہن کو, بلکہ قاسم زمان صاحب کو بھی اگر وہ الاؤ کرتے ہیں تو وہ بھاگے دوڑے چلے جائیں اور جا کر ان کی خیریت صحت و دریافت کر تشویش لیں. دیکھیں. تو اس حوالے سے تو انہیں ملاقات کرنی چاہیے تھی. اب آتے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے نورین نیازی کا قرآن نکلا لیکن علیمہ خان صاحبہ نہیں مانتی. دیکھیے ایک چیز ہے ملاقات کرنا, ایک چیز ہے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھنا, ایک چیز ہے احتجاج کرنا. اس پر علیمہ خان صاحبہ ڈومیننٹ ہوں گی. علیمہ خان صاحبہ پر لوگ بلیو رکھتے ہیں تو سہیل آفریدی, محمود اچکزئی, بیرسٹر گور, ان کی جان جاتی ہے ان کے خلاف جانے میں. ایسا ہی ہے. ذاتی یا پرسنل گیدرنگز میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہتے, اور جیسے ہی پبلکلی آتے ہیں تو وہ علیمہ آپا ہو جاتی ہے اور بڑی معزز ہو جاتی ہے. تو جہاں تک مذاکرات کی بات ہے اس میں علیمہ خان صاحبہ کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا اس وقت زبیر علی خان اور عمر جٹ صاحب کا 3 سے ہے. تو وہ اپنے اپنے کاموں میں ماشاءاللہ مصروف ہے, ہم یہاں بیٹھ کر کچھ بھی کرتے رہیں تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا ہی ہے عمران خان صاحب نے ہی مذاکرات کرنے ہیں یار. جس روز عمران خان صاحب نے مذاکرات کر لیے, وہ باہر آنا چاہیں, وہ جیل جانا چاہیں, وہ بنی گالا شفٹ ہونا چاہیں. پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے نا, میرا اپنا اوپینین ہے, یعنی عمران خان کو رہا ہونے کے لیے پی ٹی آئی قیادت کی کسی مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت جو ہے, یا کے پی کے حکومت ہو, وہ گنڈا پور صاحب ہوں یا سہیل خان افریدی صاحب ہوں, کوئی ایسی چیز ابھی تک نہیں کر پائے جس سے یہ لگے کہ ہاں جی کو بہت جی بڑا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے وفاقی حکومت کو یا جو بھی طاقتور حلقے ہیں. کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں کی, اور یہ بڑی رکاوٹ ہے, یہ لیکن ایک فیصلہ خود کر بڑی لیں آپ رکاوٹ لوگ, ہے. بٹ میں وہی اگین بات, علیمہ خان بہن ہے, وہ نیت پہ شک آپ ان کی نہیں کر سکتے. پھر ایک بات ہے, ایک بات طے کر لیں آپ لوگ کہ عمران خان کی رہائی میں سوشل میڈیا مسئلہ ہے, عمران خان کی رہائی میں علیمہ خان مسئلہ کوئی ہے, مسئلہ نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب کی احتجاجی تحریک شروع نہ کرنا مسئلہ ہے, اچکزئی مسئلہ ہے. کوئی ایک چیز پہ آپ قوم کو متفق کر لیں, ہمیں بتا دیں. عمران خان کی رہائی پہ عمران خان صاحب کا سٹانس سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, جب وہ اس سے ہٹے گے تو کسی اور کی کوئی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی عدالت, کوئی احتجاج عمران خان کو نہیں رہا کر سکتا, وہ خود ہی کرنا ہے. فضول بات ہے. سر یہ احتجاج بتائیں کرنا کہ نہیں صاحب, مجھے یہ بتائیں احتجاج کرنا کہ نہیں بھائی جان, کون آئے گا احتجاج یہاں پہ؟
ڈی چوک میں جب لوگ پہنچے تھے 26 نومبر کو تو صرف ایک فرد کی وجہ سے پہنچے تھے اور اس کا نام تھا بشرا بی بی. جی ان دنوں میں بشرا بی بی کو ڈسکریڈٹ کیا گیا, عجیب و غریب قسم کی ان کے بارے میں خبریں چلائی گئیں اور پھر بڑا مشہور بھی ہوا کہ بشرا بی بی اگر نہ ہوں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی, چیزیں بڑی ٹھیک ہو سکتی ہیں جی, یہ بشرا بی بی مسئلہ ہے. ہاں اب بشرا بی بی اریسٹ ہو گئی ہیں, اب بشرا بی بی اریسٹ ہو گئی ہیں, اب علیمہ خان مسئلہ ہو گئی ہے. اب علیمہ خان اریسٹ ہو جائیں گی جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو فیصلہ آنے والا ہے ان کے خلاف. اب اللہ جانے کیا فیصلہ آتا ہے. اگر وہ اریسٹ ہو جاتی ہیں تو پھر جو کوئی اور بہن آ کے سنبھالے گی وہ مسئلہ ہو جائے گا. اچھا ایک اور بات, پہلے سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ جو عمران خان کے خاندان کو جانتے ہیں, وہ 2-4 لوگوں سے, سینئر لوگوں سے ہم نے سن رکھا ہے کہ علیمہ خان جو ہیں وہ موجودہ نظام کے لیے نعمت ہے. اچھا, وہ اتنا سخت سٹانس نہیں لیتی جتنا سخت سٹانس ان کے بعد والی دوسری جو بہن دیگر دو نورین بہنیں صاحبہ ہیں. اور عظمیٰ صاحبہ, ان کو پتہ نہیں وہ ان گائیڈڈ کچھ لوگ تشبیہ دیتے ہیں, تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. صحیح ہے. بہرحال یہ ذہن میں تو نہیں رکھی جاتی چیزیں. بس یہ 28ویں ترمیم کے بارے میں بتائیں, یہ ہوگی کیونکہ ڈان اخبار میں آج کوئی مضمون چھپا ہے اور اس مضمون میں کس نے کیا کہا ہے یہ تھوڑا سا اچھا بتائیں. دیکھیں, جو پہلا سوال ہے نا کہ ہوگی, جس نے کروانی ہے, جو کروانا چاہتا ہے 28ویں ترمیم, اگر اس کو ضرورت ہوگی تو ہو جائے گی. ہاں صحیح ہے, مطلب کوئی نہیں روک سکتا. ضرورت تو ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں روک سکتا. ہاں فی الحال جو چیز ہے وہ ڈان کے اندر ایک آرٹیکل چھپا, غالباً کنٹری ہیڈ ہیں ورلڈ بینک کی, ان کا آرٹیکل ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کی انہوں نے سرٹن ایکسپلین اس کو کیا ہوا ہے کہ یہ ریزن بھی ہے, یہ ریزن بھی ہے, یہ ریزن بھی ہے. اس سے پہلے بھی ایک اسی طریقے سے رپورٹ, ایک آرٹیکل چھپا تھا اور اس میں کوئی برطانوی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی کوئی پیسے پوسے لگے تھے جو رپورٹ ہوا ہے. تو اس میں جو بیسک اصل مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے مطلب وہ کون ہوتا ہے پاکستان کے قانونی, آئینی, سیاسی معاملات کے اندر مداخلت, کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نظر میں یہ دونوں آرٹیکل یہ رپورٹس ابھی نہیں تک تو گزری نہیں ہیں؟ آئی, ابھی تک تو نہیں آئی. وہ آج بلکہ اس پہ بات کر رہے تھے, ہم نے اس کو پروگرام میں بھی ڈسکس کیا, نصرت جوید صاحب نے یہ سارے مدعے کو ایکسپلین کیا. ظاہر ہے ہم بھی, انہوں نے جب ایکسپلین کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ کتنی سنجیدہ اور کتنی سیریس چیز ہے, کتنا اہم مدعا ہے جس کو سیریس بالکل نہیں لیا جا رہا. تو وہ پھر کہنے والے نے یہ کہا کہ یار جنہوں نے 18ویں ترمیم کی سی, اگر انہوں نے تکلیف نہیں ہو رہی تو مینوں کیوں ہونی ہے. تو یہ ہے مداخلت. اب دیکھیں کون جواب دیتا ہے, کون نہیں 18ویں دیتا. ترمیم تو پیپلز پارٹی نے کی تھی نا. چلیں جی, بہت لیکن شکریہ. ایک کریڈٹ دیں آپ, ہاں کریڈٹ یہ دیں کہ جو آئین بھٹو صاحب نے بنایا تھا نا, اس کی قربانی تو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, مطلب اس کی ٹرائیکاٹمی آف پاور اس آئین کی بنیاد تھی. ہاں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس آئین کی اساس تھی. ایسا ہی. اسی ایک بنیادی اینٹ پر پوری دستور کی عمارت بھٹو صاحب نے کھڑی کی. تو بھٹو صاحب کے آئین کی تو قربانی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بروٹ میجورٹی کے ساتھ دے دی. زرداری صاحب نے بھی اس کا کریڈٹ لیا, سندھ میں جلسے کر کے لوڈیاں بھی ڈالی. لیکن جو زرداری صاحب کی گئی آئینی ترمیم ہے نا, وہ دونوں باپ بیٹوں کو بڑی دل کے ساتھ لگتی ہے. کیونکہ اس میں جو ہے وہ پھر NFC شیئر کا معاملہ آ کریں گے. کل 3 شروع ہو جائے تو پھر 3 میں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں. چلے, بہت شکریہ وسیم ملک صاحب اور صاحب, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ.